بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پیش خدمت ہے ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کا مجرب وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام یا مومیتوں کا عمل۔ دوستو، آج کل کے فتنہ ساز دور کے اندر ناجائز تعلقات استوار کرنا ایک رواج بن گیا، اور معذرت کے ساتھ اس کو رواج بنانے میں ہمارے آج کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کا، اور یہ آج کل کی جو چیزیں، جو کلچر جو پروموٹ کیا جاتا ہے ہمارے ڈراماز میں اور ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے اوپر، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ مخلوط ایجوکیشن، کو ایجوکیشن کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اور معاشری قدریں اور ویسٹرن جو کلچر ہے اس کی جو ہم پر اسلامی معاشرے کے اوپر یلغار ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اس پرابلم نے ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں زندگیوں کو اب تک برباد کیا ہے، اور آگے پتہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کنٹرول ہونے کی بجائے یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ مرض، اس کا جو ہے وہ ابھی پھیلاؤ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور لوگ بڑے فخر کے ساتھ بیٹھ کر دوستوں میں، رشتہ داروں میں، مطلب جگہ جگہ اگر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، کہیں دوستوں کی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے، یا وہ مطلب میں اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں۔ ڈیٹنگ کلچر بن گیا ہمارا۔ تو اب کچھ میرے جیسے مزاج کے جو لوگ، یا اوبیسلی ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارے جو خاص طور پہ وائٹ کلر جو ہمارا طبقہ ہے، کیونکہ ایلیٹ کلاس کو تو ہم ایک طرف رکھ دینا، ان کے لیے تو ایوری تھنگ از، ہر چیز جائز ہے، لیکن جو متوسط کلاس کے لوگ ہیں یا جو ریلیجس مائنڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ پریشانی رہتی ہے کہ اگر ان کا بچہ یا بچی کسی بھی ایسے ریلیشن میں انوالو ہیں، یا خواتین، وہ میری بہنیں جن کے شوہر حضرات جو ہے وہ کسی اور خاتون سے یا کسی بھی مخالف جنس کے ساتھ جو ہے وہ کسی غلط ریلیشن میں ہیں، تو یہ کیونکہ بار بار مجھے ریکویسٹ بھی آ رہی تھی دوستوں کی طرف سے کہ جناب اس پر کوئی آپ وظیفہ بتائیں تاکہ اس برائی کا خاتمہ کیا جا سکے اور اس غلط کام سے لوگوں کو روکا جا سکے، لوگوں کی زندگیاں بھی بچائی جا سکیں اور ان کے گھر بھی ٹوٹنے سے بچائے جا سکیں، کیونکہ آفٹر آل اس ریلیشن کا جو انجام ہے وہ جیسے کہ آپ نیوز پہ بھی سنتے ہو اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ہر طرف اپنے ارد گرد بھی نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ برائی کا بہرحال انجام برائی ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو جو عذاب ہے اس کی تو نوید جو ہے وہ احادیث میں سب کچھ بتا دیا گیا۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس برائی کی طرف روز بروز دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہائی سوسائٹی کے اندر اس چیز کو مروب نہیں سمجھا جاتا، اس کو مطلب اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کوئی جو نہیں ہے کسی کے ساتھ انوالو، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اپنے روٹس کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ریلیجن کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہوتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بیکورڈ ہے، یہ پینڈو ہے، یہ گنوار ہے۔ یہ کون سی تہذیب کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جب آپ کے اپنے، معذرت کے ساتھ میں ویسے ایک بات کروں گا جنرلی، اس کو کوئی پرسنل نہ لے، ایک جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر پیرنٹس خود جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہوتے ہیں، میں خاص طور پہ والد کو اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ رسپانسبل سمجھتا ہوں، اگر وہ ایک عمر کے ایک حصے میں آ کے جب اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا اور اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے اسی طرح سے جو جوانی میں تھیں وہ جاری رکھتا ہے، تو بچے اس کا اثر لیتے ہیں۔ ایک بیٹے کے لیے اس کا باپ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور ایک بیٹی کے لیے اس کی ماں جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتی ہے، اور یہ سیکھنے کا سفر جو ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے۔ والد کو چلو ہم اس حد تک یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فکر معاش کے لیے اس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ گھر سے باہر گزرتا ہے، لیکن ماں پر جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ بہترین اسلامک جو روایات ہیں ان کو سامنے رکھ کے کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو پھر بعد میں پریشان بھی انہی کو ہونا ہوتا ہے۔
تو اس لیے اس بعد کی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ ابھی سے ہی اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ فوکس دیں اور انہیں اسلام کے قریب لائیں. ان کو سمجھانا آپ کا اپنی ڈیوٹی ہے. اور کائنڈلی اپنے آپ کے اندر بھی کچھ چینج لائیں، کیونکہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی تو بچے بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. اور جو ہے وہ مطلب مثال کے طور پر یہ تو آپ نے کلپ بہت دفعہ سوشل میڈیا پہ اور دوسرے بہت وائرل ہوتے دیکھا ہوگا کہ جناب وہ باپ سگریٹ پی رہا ہے تو بچہ جو ہے اس کو دیکھ کے چھوٹا سا وہ بھی سگریٹ پی رہا ہے. تو بچے بہت زیادہ نا بچپن سے ہی ماحول کو اپنے گریفس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کو بچپن سے دین کی طرف جو ہے اس کا رجحان ڈالیں، ان کو اللہ رسول کی باتیں بتائیں، ان کو کلمے سکھائیں، ان کو ہدایت کی طرف لے جائیں. تو پھر آپ کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. خیر، اب جو بھی اس مسئلے میں انوالو ہو چکا، جو میرا بہن بھائی یہ پریشان ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی کسی ناجائز ریلیشن کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہے، یا میری کوئی بہن پریشان ہے، یا حتیٰ کہ میرا کوئی بھائی بھی پریشان ہے کہ اس کے گھر سے کوئی ریلیشن جو ہے ایسا چل رہا ہے، یا میری بہن پریشان ہے کوئی جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ کہیں اور کسی غلط ریلیشن میں ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو آج ایک زبردست وظیفہ بتا رہا ہوں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس سے کسی کا نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ بس یہ ہے کہ دیکھیے ایک مرد اور ایک عورت کا بغیر کسی رشتے کے کوئی تعلقات رکھنا یہ اسلام میں حرام ہے. اگر آپ کو اتنی کوئی اخیر آئی ہوئی ہے اور مجبوری ہے تو آپ اس کو اسلامی اس دائرے کے اندر لیں. اسلام نے آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں اور اپنے اس ریلیشن کو جو ہے وہ ایک پاکیزہ رشتے کی شکل دے دیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ اسلام تو کہتا ہے کہ 4 شادیاں کر لے انسان اگر افورڈ کر سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. تو اس کو اگر نہیں کرنا تو پھر اس کا ہونا جو ہے یہ دیٹ از ناٹ، یہ اچھا نہیں ہے. تو اب میں اس کے ختم کرنے کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں. یہ جس کے لیے کرنا چاہے جائز کام کے لیے اس کی اجازت ہے. کمنٹ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر لکھ دیجیے گا. اب کرنا کیا ہے، عشاء کے بعد آپ اس کو کریں گے عمل کو. آپ تھوڑی سی نا کالی مرچیں لے لیں، ایسے 20-25 گرام، اس میں بہت ساری آ جاتی ہیں. اس میں سے آپ 3 کالی مرچیں جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کر لیں. اور مٹھی میں بند کرنے کے بعد تصور کر لیں ان 2 افراد کا جن کے درمیان آپ نے اس تعلق کو ختم کروانا ہے. بے شک ان کے ہو سکے تو نام بھی لے لیں. تو اس کے بعد آپ نے اللہ کا اسم جو ہے یا مومیتو، اللہ کا نام ہے یا مومیتو، پھر دہرا دیتا ہوں یا مومیتو. اللہ کا یہ نام جو یا مومیتو ہے، 313 بار ان کالی مرچوں پر یہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے اور پھر ان کالی مرچوں پر آپ نے دم کرنا ہے. اور دم کرنے کے بعد ان مرچوں کو آپ نے مٹی میں کہیں دبا دینا ہے. یہ عمل آپ نے اسی طرح سے اسی عشاء کے بعد سیم ٹائم پر 21 دن تک کرنا ہے. اس میں ناغہ نہیں کرنا. میری بہن، میرے بھائیوں، آپ یہ 21 دن کا یہ عمل یا مومیتوں کا کریں. انشاءاللہ آپ کے بچے بھی مجھے دعائیں دیں گے کہ جو بھی کسی غلط ریلیشن میں انوالو ہے وہ ریلیشن نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ عمل جو ہے یہ مجھے مطلب بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے. کئی بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ میری جو کئی بھائی ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ یہ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو بری عادتیں بعضوں کو لگ جاتی ہیں نا، یہ قبر تک بھی ساتھ چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. انسان کو واپس پلٹ آنا چاہیے. آخر تو اس نے ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اپنا حساب کتاب جا کے دینا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا حساب کتاب جو دینا سو دینا ہے. اس دنیا کے اندر یہ مقافات عمل کا دور ہے. آپ جو بو گے وہی کاٹو گے. اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرو گے تو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے کرے گی. جس طرح سے آپ اپنے ماں باپ کو رلاؤ گے تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ کو اسی طرح سے رلائے گی، تڑپائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ٹھیک کر کے آگے اچھے کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ گناہ کی توبہ قبول کرتا ہے. اور ہر وقت اس کے لیے اللہ بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب واپس آ جائے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.